العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے نیت۔ تو نیت کے جو ہے انشاءاللہ آج سے چند جو مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے نیت سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، محض جاننا نیت نہیں جب تک ارادہ نہ ہو۔ دل میں نیت کچھ اور ہے اور زبان سے اگر کچھ اور نکل گیا تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا نیت میں زبان کا جو ہے اعتبار نہیں ہے۔ اگر دل میں جو وہ ظہر کی نیت ہو اور زبان سے غلطی سے اثر نکل گیا اور تو ایسے صورت میں جو وہ ظہر کی اس کی نماز ہو جائے گی۔ زبان کا اعتبار نہیں ہے بلکہ دل کا اعتبار ہے، صحیح ہے۔ اگر زبان سے غلطی سے دوسری نماز کا نام نکل بھی گیا تو پھر ایسی صورت میں بھی نماز ہو جائے گی۔ نیت کا ادنا درجہ کیا ہے؟ ادنا درجہ یہ کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھتے ہو تو فوراً بلا تعویل بتا دے۔ اگر ایسی حالت ہے کہ سوچ کر بتائے گا تو پھر ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ دل کے ساتھ جو ہے وہ زبان سے کہہ لینا یہ ایک مستحب عمل ہے، ویسے نیت دل کا ارادے کا نام ہے۔ نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان فاصلہ ہو گیا تو کیا پہلے والی نیت کافی ہوگی؟ تکبیر سے پہلے نیت کی اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی امر اجنبی مثلا کھانا پینا کلام وغیرہ وہ امور جو نماز کے متعلق ہیں، جو نماز سے غیر متعلق ہے، وہ فاصل نہ ہو، نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے جو ہے وہ نیت کرنی ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے کیا کرنی ہوتی ہے؟ نیت کرنی ہوتی ہے۔ تکبیر سے پہلے نیت کی اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی ایسا امر نہیں ہونا چاہیے، یعنی نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کوئی ایسا اجنبی معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو نماز کے جو منافی ہو۔ مثلا ایک شخص نے نیت کی اور نیت کرنے کے بعد جو وہ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے اس نے جو وہ نماز کے امر کے خلاف کوئی کام کیا، مثلا کھا لیا پی لیا یا اس کے علاوہ کلام کر لیا، تو پھر ایسی صورت میں جو اس نے نیت کی تھی وہ نیت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان فاصلہ ایسا فاصلہ کہ جو اجنبی امر ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ نیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر نیت اور تکبیر کے درمیان جو وہ ایسا فاصلہ ہوا کہ جو نماز کی متعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا کسی شخص نے نیت کی اور پھر اس کے بعد وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ نماز کی طرف چل کے گیا۔ اب ایسی صورت میں نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان فاصلہ تو ہے، لیکن یہ جو فاصلہ ہے یہ نماز کے خلاف نہیں ہے بلکہ نماز کے متعلق ہی ہے۔ ایسی صورت میں اس کی نیت جو ہے وہ کیا ہے؟ درست ہے۔ تو یہ اس بات کا جو خیال رکھنا ہے، تکبیر سے پہلے نیت کی اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی امر اجنبی مثلا کھانا پینا کلام وغیرہ اور وہ امور جو نماز سے غیر متعلق ہے فاصل نہ ہو۔ اگر فاصل ہوں گے درمیان میں یہ کام آ جائیں گے تو پھر ایسی صورت میں جو نیت کی تھی وہ نیت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ آگے مزید فرمایا اگرچہ تحریمہ کے وقت نیت حاضر نہ ہو، وضو سے بیشتر نیت کی تو وضو کرنا فاصل اجنبی نہیں، نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یوں ہی وضو کے بعد نیت کی، اس کے بعد نماز کے لیے چلنا پایا گیا، نماز ہو جائے گی۔ یہ چلنا بھی فاصل اجنبی نہیں ہے، یہ سارے کام نماز کے لیے ہو رہے ہیں۔ آگے فرمایا پہلے نیت نہ کی اور نماز شروع کرنے کے بعد نیت کی تو پھر ایسے صورت میں کیا حکم ہے؟ نیت نہیں کہ اس نے نماز شروع کر لی، اب جو ہے وہ نیت کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر شروع کے بعد نیت پائی گئی، نماز شروع کرنے کے بعد نیت پائی گئی، اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہاں تک کہ اگر تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کہا اس نے اور اکبر سے پہلے اس نے نیت کی، اس نیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ نیت جو ہے وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے کہی جائے گی۔
اگر تکبیر تحریمہ کے بعد نیت کی تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سنت اور نفل میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے یا خاص سنت یا نفل کی نیت کرنا ہوگی؟ تو یہ بات یاد رہے کہ سنت اور نفل میں مطلق نیت سے مراد کیا ہے۔ اگر کسی شخص نے سنت کے اندر صرف نماز کی نیت کی، میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نفل میں اس نے نیت کی میں نیت کرتا ہوں نماز کی، مطلق نیت سے یہ مراد ہوتا ہے، اور مقید نیت سے یہ مراد ہوتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز ظہر آج کی فرض، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ معین نیت ہو جائے گی۔ اور مطلق نماز کی نیت سے مراد یہ کہ صرف لفظ نماز کے ساتھ نیت کی، بس اس کے آگے پیچھے کوئی لفظ نہیں ملایا۔ تو فرمایا سنت اور نفل میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے یا خاص سنت یا نفل کی نیت کرنا ہوگی؟ تو جواب یہ ہے، یعنی زیادہ صحیح قول یہ ہے نفل اور سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت بھی کافی ہے۔ اگر کسی نے صرف لفظ نماز کی نیت کی تو بھی اس کی نیت جو ہے وہ درست ہو جائے گی، اس کی نماز جو ہو جائے گی۔ سنت میں بھی اسی طرح اس نے سنت کی نیت نہیں کی، صرف مطلقاً نماز کی نیت کی، تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کافی ہے۔ مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح سنت وقت یا قیام اللیل کی نیت کرے، اور باقی سنتوں میں سنت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کی نیت کرے، اس لیے کہ بعض مشائخ اس میں مطلق نیت کو کیا قرار دیتے، ناکافی قرار دیتے۔ نیت کر لیتا ہے اس میں، مطلق نیت نہیں، بلکہ اس میں معین کر دیتا ہے، جیسے تراویح پڑھ رہا ہے اس میں جو وہ نماز کو معین کر دیتا ہے، نماز تراویح کہہ دیتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ زیادہ بہتر، ورنہ مطلق نماز کی نیت سے بھی ہو جائے گی۔ آگے فرمایا کیا فرض میں نماز میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے؟ کوئی اگر فرض پڑھ رہا ہے تو اس نے صرف یہ کہا کہ نماز کا کہا اس نے، میں نیت کرتا ہوں نماز، بس تکبیر تحریمہ اس نے کہی۔ کیا فرض نماز میں اس طرح نیت کرنے سے اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو یاد رہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے، نماز کے ساتھ ساتھ نیت فرض بھی ضروری ہے، مطلق نماز یا نفل وغیرہ کی نیت کافی نہیں۔ فرض میں یہ بھی ضروری ہے اس خاص نماز مثلا ظہر عصر کی نیت کرے، یا مثلا آج کے ظہر یا فرض وقت کی نیت کرے، مگر جمعہ میں فرض وقت کی نیت کافی نہیں، خاص جمعے کی نیت بھی ضروری ہے۔ فرض نماز کے لیے ہم نے جو ہے وہ نماز کو معین کرنا ہے، فرض بھی کہنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نماز کو معین بھی کرنا ہے، اور یہ بھی کہنا ہے کہ آج کی ہے۔ جیسے میں نیت کرتا ہوں نماز ظہر، یہ رکعتوں کا کہنا یہ لازمی نہیں ہوگا، اگر کوئی کہتا تو صحیح ہے، میں نیت کرتا ہوں ظہر فرض آج کے، اللہ اکبر، پیچھے سے امام کے تو پیچھے سے امام، صحیح ہے، اور منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، یہ بھی کہنا کوئی ضروری نہیں ہوگا۔ جو ضروری ہے امر وہ یہ ہے فرض جب نماز پڑھیں گے تو اس میں جو وہ فرض کی بھی نیت کریں گے، اس نماز کی بھی نیت کریں گے، اور جس دن کی نماز ہے وہ دن بھی معین کریں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔